ثاقب بشیر صاحب، آئیڈیلسٹک اپروچ لگتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں تو سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کو ریڈی نہیں ہے، ٹیبل پر بیٹھنا ہم نے دیکھ لیا یہ پیچھے کیا ہوا مذاکرات میں، کوئی خاطر خواہ نتیجہ تو نہیں نکلا۔ پھر مخصوص نشستوں کا معاملہ انتخاب کے بعد اب تک حل نہیں ہوا، پھر سینٹ انکمپلیٹ ہے ہمارا، جو انتخابات ہوئے تھے جس کو 1 سال ہو گیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی گئی، انہوں نے نہیں بنائی۔ کسی نہ کسی نے تو حکومت بنانی تھی، نظام چلنا تھا۔ یہ الیکشن 8 فروری کے جو الیکشن ہے، اس کے جو نتائج آئے، آج اس کو 1 سال ہوا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھنے اور جو مینڈیٹ چھیننے، مینڈیٹ چوری کرنے، مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دینے، اس کے بیانات پہ بات کر رہے تھے۔ حیران کن طور پر 2008 کے الیکشن کے نتائج جو ہیں ان کا وہ دفاع بھی نہیں کر پاتے، مطلب آئے نا کہ وہ بات کریں، نہیں آپ جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں، فارم 45 تو ہمارے پاس، فارم 47 سب کچھ مکمل ہے، مینڈیٹ ہمارا ہے، کون کہتا ہے کہ یہ وہ، مطلب یہ تو ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ اس وقت میڈیا بھی، جو رپورٹرز تھے، جو صحافی تھے، وہ بھی فیلڈ میں تھے، سب نے دیکھا کہ رات کو پھر 8 فروری کیسے ہوا اور 9 فروری کیسے ہوا، تو 8 فروری کا وہ دفاع بھی نہیں کرتے، وہ 2018 میں چلے جاتے ہیں ڈائریکٹ۔ تو اس سارے سینیریو میں جو افسوسناک پہلو اور جو المیہ ہے ہماری اوورآل ہمارے سسٹم کا، سیاست کا، پولیٹکس کا، سیاسی جماعتوں کا، ڈیموکریسی میں، کہ 2018 کا جو دھاندلی والا معاملہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، مسلم لیگ نون اور باقی جو جماعتیں ہیں، لیکن 2024 میں وہ خود ہی بینیفیشری ہوئے تو اس کو وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، دوسرے کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ ہماری جو جمہوریت ہے اس کو اوورآل کمزور کرتی ہے، کہ جس کا مینڈیٹ ہے اسی کو حکومت دینی چاہیے، اسی کو حکومت کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ مینڈیٹ کسی اور کا ہو اور حکومت جو ہے وہ کوئی اور کر رہا ہو، دھڑلے سے کر رہا ہو۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن تھے، اس میں 6-7 چیزیں میں صرف مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الیکشن ڈے موبائل سروس کیوں بند ہوئی، انٹرنیٹ سروس کیوں بند ہوئی، کوئی جواب نہیں۔ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جس پر ارب روپیہ لگ گیا، 70 کروڑ 80 کروڑ روپیہ لگ گیا، الیکشن ڈے پر تقریباً 1-2 بجے کا ٹائم تھا، تو جو چیف الیکشن کمشنر نے آ کر کہا کہ اس کا انٹرنیٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ، الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا، اور بعد میں الیکشن کمیشن نے خود عدالتوں کے سامنے اور ٹریبیونل کے سامنے جا کر کہا کہ نہیں، وہ ٹریبیونل تو کام ہی، وہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم کام ہی نہیں کر سکا۔ آج بھی میں کہتا ہوں اگر تحقیقات شروع ہو جائے، کوئی کمیشن بن جائے، کوئی جوڈیشل کمیشن بن جائے، تو یہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے نا، یہ ہر چیز کھول کے رکھ دے گا۔ آپ جتنے مرضی وہ ستمبر سے لے کر اکتوبر دسمبر تک جو ہے وہ تبدیلیاں ہوتی رہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر، تو یہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم استعمال ہوا ہے، آج بھی بہت کچھ جو ہے وہ پول جو ہے وہ کھول سکتا ہے۔ پھر اس میں جو ٹریبیونل تبدیلی، یہ سب سے حیران کن کہ جس حکومت پر خود جو ہے وہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے مینڈیٹ پر سوال اٹھ رہا ہے، انہوں نے خود ہی اپنے خلاف جو آنے تھے، ٹریبیونل نے فیصلے کرنے تھے، ان ٹریبیونل کو ہی تبدیل کر دیا۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارم 45 وہ اوریجنل مانگے اور اسلام آباد کے ایم این ایز کے پاس پورے نہیں تھے، یہ ثابت ہوا پورے نہیں تھے، انہوں نے کہا ہم نے آر او سے لیے، آر او سے بھائی کیسے لیے، آپ نے پریزائڈنگ افسر سے لینے تھے، تو انہوں نے ریٹائرڈ جو ہے وہ ججز ٹریبیونل جو ہے وہ لگا دیے۔ آج تک حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہوئی 2024 کے الیکشن پر آڈٹ کروایا جائے۔ اس کے پیچھے وجہ آپ کو پتہ ہے، قومی اسمبلی مکمل نہیں ہے، سینٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، 26ویں آئینی ترمیم آ گئی۔ دیکھیں نا مینڈیٹ کتنا جو ہے وہ اس کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم آئی جس میں چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو بھی بینیفیشری رکھا گیا کہ 26 جنوری 2025 کو ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا، لیکن جو 26ویں ترمیم آئی اس میں رکھا گیا کہ جب تک نیا نہیں آتا آپ جو ہے وہ قائم دائم رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے وہ ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ کتنا حیران کن ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس پر الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے، قومی اسمبلی جو اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیصلہ نہیں مانتے۔ ہم انتظار کریں گے یہ پیکا ہو، یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ کرنا ہو، یا اس قسم کی جتنی کاروائیاں ہیں 90 روز میں الیکشن نہ کرانا ہو، یہ ہم انتظار میں ہیں کہ یہ جب جو ابھی حکومت میں جماعتیں ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوں گی، اس وقت یہ کام جب ہوں گے تو پھر اس کا ان کا کیا رد عمل ہوگا جو انہوں نے کیے ہیں، اور انہوں نے بنیاد رکھی ہے، آگے چل کر پورے سسٹم پورے نظام نے اس کو بھگتنا ہے۔